کیا آپ اپنے پینڈنگ کاموں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی بھی وقت پر اپنے کام نہیں کر سکتے؟ کیا آپ اپنے وقت کو بہتر طریقے سے مینج کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کم وقت میں زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی کو آسان اور ٹینشن فری بنانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کے جواب ہاں میں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو وارث کی بات اردو موٹیویشن چینل میں خوش آمدید۔ ہمارا چینل آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے کہ کم وقت میں کیسے زیادہ کام کیا جائے اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم 7 ایسی ٹپس کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کو کم وقت میں زیادہ کام کرنے میں مدد فراہم کر سکتی ہیں۔ یہ آزمودہ اور ماہرین کی ترتیب دی ہوئی ٹپس ہیں جو 100% کام کرتی ہیں۔ اگر آپ ایک جذبے اور کمٹمنٹ کے ساتھ ان کو اپناتے ہیں، یہ ٹپس آپ کو ڈسٹریکشن سے بچنے، اپنے کام پر فوکس کرنے، 100% نتائج حاصل کرنے اور خوشحال زندگی گزارنے میں مدد کریں گی۔ ان کو توجہ سے سننا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پلاننگ از کی، منصوبہ بندی کامیابی کی کنجی ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ اپنا دن کیسے گزارتے ہیں؟ کیا آپ اپنے کام بے ترتیبی سے کرتے ہیں یا کسی باقاعدہ منصوبہ بندی سے کرتے ہیں؟ اگر آپ اپنے کام بے ترتیبی اور وقت پر نہیں کرتے تو یقینی طور پر آپ ایک پریشان کن زندگی جی رہے ہیں۔ آپ زندگی میں وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یقینی طور پر آپ وقت جیسی قیمتی دولت کو ضائع کر رہے ہیں اور نتیجے میں آپ خود بھی ضائع ہو رہے ہیں۔ اپنے وقت کو کارآمد بنانا آپ پر منحصر ہے۔ چاہو تو اسے استعمال کرو، چاہے تو ضائع کر دو۔ اگر وقت کو کارآمد بنانا ہے تو روزانہ کی ٹو ڈو لسٹ بنائیں۔ ٹو ڈو لسٹ آپ کو اپنے کاموں کو آرگنائز کرنے اور وقت کو مینج کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ جب آپ کے پاس ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے تو آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کو کون سا کام کرنا ہے۔ آپ اپنی لسٹ کو دیکھ کر اپنا کام شروع کر سکتے ہیں۔ ٹو ڈو لسٹ آپ کا فوکس کام پر اور وقت پر رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ جب آپ اپنے کاموں کی لسٹ ترتیب دیتے ہیں اور ان کو لکھتے ہیں تو یہ کام آپ کے فوکس کو بڑھاتا ہے۔ لکھنے کی وجہ سے آپ کا ذہن ڈسٹریکشن سے بچ جاتا ہے۔ اپنے کاموں کو پرائرٹی وائز ترتیب دیں۔ اس کے لیے آپ کئی موبائل ایپس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹو ڈو لسٹ ترتیب دیتے وقت آپ آئزن ہاور میٹرکس چارٹ کا استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے کاموں کو 4 کیٹیگریز میں تقسیم کرتا ہے: امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ، امپورٹنٹ اینڈ ناٹ ارجنٹ، ارجنٹ بٹ ناٹ امپورٹنٹ، ناٹ ارجنٹ اینڈ ناٹ امپورٹنٹ۔ آئزن ہاور میٹرکس کی مدد سے آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ کون سے کام فوری اور اہم ہیں اور کون سے غیر ضروری ہیں۔ ٹائم ویسٹرز، وہ چیزیں جو آپ کا وقت برباد کرتی ہیں۔ کیا کبھی آپ نے یہ حساب لگایا ہے کہ آپ روزانہ کتنے گھنٹے اپنے موبائل کو دیکھتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈسٹریکشن ہمیں کام کرنے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، لیکن موجودہ ڈیجیٹل دور میں اس سے بچنا ناممکن ہے۔ پھر بھی کچھ ایسی چیزیں ہم کر سکتے ہیں جو ہماری ڈسٹریکشن کو کم کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنی ڈسٹریکشن کی پہچان کریں کہ کون سی چیزیں آپ کا دھیان کام سے ہٹا دیتی ہیں۔ موجودہ دور میں سوشل میڈیا سب سے بڑا ڈسٹریکشن کا سبب ہے۔ موبائل ایپس کے نوٹیفیکیشن بھی آپ کی توجہ تقسیم کرتے ہیں۔ جب آپ اپنی ڈسٹریکشن کی پہچان کر لیں تو پھر اس سے بچنے کی ترکیب بھی کر سکتے ہیں۔ ڈسٹریکشن سے بچنے کے لیے وقت کی منصوبہ بندی آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ وقت کی منصوبہ بندی کی ایک مشہور ٹیکنیک پوموڈورو آپ کی مدد کر سکتی ہے، جس میں 25 منٹ کام اور 5 منٹ بریک کرنا ہوتی ہے۔ اس سے آپ کام پر زیادہ فوکس کر سکتے ہیں اور بوریت کا شکار نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ آپ موبائل کو ورک پلیس پر نہ لے جانے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ موبائل کو سائلنٹ پر بھی رکھ سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا ایپ کو انسٹال کر دیں۔ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈسٹرب نہ کریں۔ ڈسٹریکشن سے بچ کر آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ پیچ سملر ٹاسک، ایک جیسے کام ایک ساتھ کریں۔
کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ایک کام شروع کیا ہو، پھر دوسرا بھی شروع کر دیا ہو اور پھر تیسرا بھی شروع کر دیا ہو، لیکن مکمل ایک بھی نہ ہوا ہو؟ اگر آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک وقت میں کئی کام شروع کرنا عام مسئلہ ہے۔ یہ عادت آپ کی پروڈکٹیوٹی کو کم کر دیتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ جب ایک ساتھ کئی کام کرتے ہیں تو آپ کا دھیان اور توجہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کے فوکس کو کم کرتی ہے، جس سے آپ کی غلطی کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ لیکن آپ ایک جیسے کام ایک ساتھ کر سکتے ہیں، جس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ بیچ سملر ٹاسک کا مطلب ہے کہ ایک جیسے کام ایک ساتھ کرنا۔ مثال کے طور پر آپ اپنی تمام کرنے والی میلز کو ایک وقت میں اکٹھا کر سکتے ہیں، یا آپ فون کالز کے لیے ایک مخصوص وقت مقرر کر سکتے ہیں۔ ایک جیسے ٹاسک کو ایک ساتھ کرنے سے فوکس صرف اسی کام پر رہتا ہے اور غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ بیچ سملر کرتے وقت آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ ایک جیسے کام اکٹھے کرنے ہیں۔ ان کے لیے ٹائم فریم سیٹ کریں اور کام کرتے وقت ٹائم کا خیال کریں۔ ٹاسک مکمل کرنے کے بعد دوسرا بیچ شروع کرنے سے پہلے بریک لیں۔ بیچ سملر ٹاسک آپ کو کم وقت میں زیادہ کام اور ایکوریسی کے ساتھ کرنے میں مدد دے گا۔ ٹیک بریک اینڈ ریچارج، چھٹی کریں اور توانائی بحال کریں۔ کیا کبھی کام کے دوران آپ کو محسوس ہوا ہو کہ اگر آپ نے مزید 1 منٹ بھی کام کیا تو آپ گر پڑیں گے؟ آپ کو محسوس ہوا ہو کہ آپ مزید 1 سیکنڈ بھی کام نہیں کر سکتے؟ اگر ہاں تو آپ اکیلے نہیں۔ برن آؤٹ بہت کامن پرابلم ہے جو لگاتار کام کرنے والوں کو ہو سکتا ہے۔ برن آؤٹ کی وجہ سے آپ تھکاوٹ، اینگزائٹی، ڈپریشن اور فوکس میں مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ برن آؤٹ سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ اور حل چھٹی لینا اور کام میں وقفہ لینا ہے۔ کام میں بریک آپ کو ریلیکس کرتی ہے اور آپ کی توانائی کی بحالی میں مدد دیتی ہے۔ یہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا سکتی ہے۔ In fact, studies have shown that taking short breaks can actually make you more productive. آپ ہر گھنٹے میں کچھ بریک لے سکتے ہیں۔ آپ پورے دن میں کچھ گھنٹوں کی بریک لے سکتے ہیں۔ بریک کے دوران کچھ ایسا کریں کہ آپ ریلیکس محسوس کریں۔ بریک کے دوران آپ کو ڈیجیٹل ڈیوائسز سے دور رہنا چاہیے۔ اپنی بریک کو ایڈوانس شیڈول کریں۔ بریک کے دوران اپنے کام کی جگہ کو چھوڑ دیں اور وقت پر دوبارہ کام پر آئیں۔ Say no more often. ضروری انکار کرنا سیکھیں۔ کیا کبھی آپ نے خود کو ایسی سچویشن میں پایا کہ جب کسی نے آپ کو کام بولا ہو اور آپ کے پاس وقت نہ ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کو کسی کی فیور کرنا پڑی ہو جو آپ کرنا نہیں چاہتے تھے؟ اس طرح کی سچویشن سے سامنا عام سی بات ہے۔ کبھی ہم اپنا کام چھوڑ کر دوسروں کا کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ہم کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں اپنے کام وقت پر کرنے اور اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے انکار کرنا سیکھنا چاہیے۔ ایسا انکار نہ کریں کہ آپ کو کام بولنے والا آپ سے ناراض ہو جائے۔ آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ یہ کام آپ کے بس کا نہیں۔ آپ اسے اس کا نیم البدل بھی آفر کر سکتے ہیں۔ آپ کو کچھ جملے سیکھنے چاہیے جو آپ کو ایسی سچویشن سے نکلنے میں مدد دیں۔ آپ نرمی سے انکار کر کے اپنے وقت کو بچا سکتے ہیں اور اپنے زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ ریوارڈ یور سیلف، اپنے آپ کو سرائیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی کام مکمل کیا اور آپ کو اتنی خوشی محسوس ہوئی ہو؟ کیا آپ اسے یادگار بنانے کے لیے کچھ خاص کرنے کا سوچا ہو؟ یہ آپ کو اپنے کاموں کو جاری رکھنے کے لیے حوصلہ افزائی مہیا کرتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے سے پہلے اپنے لیے انعام کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی کام کے لیے ایک ٹائم فریم مقرر کرتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ اگر میں نے اس ٹائم فریم کے اندر ٹاسک مکمل کر لیا تو پیزا کھاؤں گا یا 1 گھنٹے کی بریک لوں گا۔ اپنا ریوارڈ ایسا رکھیں جو آپ کے لیے ممکن ہو اور انجوائیبل ہو۔ اپنے آپ کو سراہنا آپ کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے اور کام پر فوکس کرنے کا سبب بنتا ہے۔ دوستو، آپ ان ٹپس کو استعمال کر کے کم وقت میں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ تمام ٹپس آسان اور سادہ ہیں جو ہر آدمی سمجھ اور اپنا سکتا ہے اور اپنی زندگی کو پرسکون اور خوبصورت بنا سکتا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔